مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے امثال کی کتاب دا بک آف پرووربس، اس کا 27 چیپٹر 27 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت ورسز 1 till 2۔ خداوند کے کلام پاک میں یہ لکھا ہے، کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ غیر تیری ستائش کرے نہ کہ تیرا ہی منہ، بیگانہ کرے نہ کہ تیرے ہی لب۔ خداوند کے کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا بڑا شکر ہو۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر روز اپنی حضوری میں لے کے آتے ہیں۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے آگے جھکنے کا موقع دیتے ہیں کہ ہم ان کا زندہ کلام اٹھا سکیں اور پڑھ سکیں، تاکہ ہمیں اس سے برکت ملے، تاکہ ہم سو گنا پھل لائیں۔ خداوند ہمارے ساتھ ہوئیے جب ہم ان الفاظ کو ادا کریں۔ میری زبان کا ذمہ لیجئے، میرے ہونٹوں کا ذمہ لیجئے، میرے الفاظ بنیے تاکہ میں نہ بولوں، پاک روح کی ہدایت سے کچھ بھی بولوں تو بولوں۔ یسوع جی، آپ کا ساتھ ہر وقت ہمارے ساتھ ہو، ہماری زندگیوں میں ہو، اور ہم جب بھی کلام پڑھیں آپ ہمیشہ ہماری ہدایت کریں۔ مانگتے ہیں آپ ہی کے پیارے نام سے، آمین۔ خداوند میں ہم بہت ہی پیاری باتیں حکمت کی اس کتاب میں سے پاتے ہیں۔ امثال کی کتاب حکمت سے بھری ہوئی ہے، اور اس میں بہت ہی زیادہ خوبصورت باتیں بیان کی گئی ہیں، جو کہ انسان اگر پڑھے تو وہ بہت ساری جگہوں سے ٹھوکر کھانے سے بچ سکتا ہے۔ اس میں زندگی گزارنے کے بہت سے قانون بیان کیے گئے ہیں، اور بہت سی باتیں لکھی گئی ہیں کہ وہ ہمیں بچا سکتی ہیں جب ہم بھٹکنے لگیں، جب ہم گرنے لگیں، جب ہم گناہوں میں پڑنے لگیں۔ ہم اپنے دل کو خداوند کے زندہ کلام کی طرف لگائیں، حکمت کی اس کتاب کو پڑھیں تاکہ ہمیں زندگی گزارنے کے اصول پتہ چلیں خداوند کے مطابق، تاکہ ہم ایک گاڈلی لائف گزار سکیں، تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ ہم اپنی راہوں کی نگرانی کیسے کریں، کیونکہ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، اور ہمیں یہ کتاب خداوند کے خوف کو بیان کرتی ہے، حکمت کو بیان کرتی ہے، خداوند کی راہوں کو بیان کرتی ہے، برائی اور اچھائی میں فرق کی پہچان بتاتی ہے۔ 27 چیپٹر کے ورس 1 اور 2 میں بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے کہ کل کی بابت گھمنڈ نہ کر۔ گھمنڈ یا تکبر خداوند کو انتہائی ناپسند ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا کہ خداوند جس کا مقابلہ کرے وہ کہاں کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا اس چیز کے بعد کہ خداوند اس کا مقابلہ کر، کیونکہ انسان سے تو چھپ سکتا ہے، بچ سکتا ہے جب وہ خداوند کو پکارے، لیکن اگر خداوند اس کے مقابلے کے لیے اٹھ جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ پھر تو اسے کوئی اور رستہ نہ ملے گا نہ نظر آئے گا۔ بے شک خداوند جس کا مقابلہ کرے وہ پھر کسی بھی طرح قیام نہیں پا سکتا۔ آج ہم اپنی راہوں کو دیکھیں کہ ہم کہیں گھمنڈ کی زندگی تو نہیں گزار رہے، کہیں ہم اپنی آج کے لیے، اپنے کل کے لیے گھمنڈ تو نہیں کرتے۔ بے شک ہمارا خداوند ہمیں ہر نعمت اور برکت سے نوازتا ہے، لیکن ہم اس ہر نعمت اور برکت کے لیے جو ہمیں خداوند سے ملتی ہے خداوند کا شکر کریں۔ بعض دفعہ وہ ساری چیزیں جب ہم پا رہے ہوتے ہیں، اس محنت کے باعث جو خداوند ہمیں کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا کرتا ہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہے، اور ہمارے منہ سے یہ نہ نکلے کہ آج میں نے یہ سب کچھ پا لیا اور کل میں یہ سب کچھ کر لوں گا۔ بے شک ہم اپنے الفاظ کو وائزلی اپنے ہونٹوں سے ادا کریں، ہم عقل مندی کا مظاہرہ کریں، اور ہم بجائے اس گھمنڈ کے یہ کہیں کہ آج خداوند نے ہمیں یہ کرنے کی توفیق دی، حوصلہ بخشا، اور ہم نے یہ کر لیا۔ بے شک کل بھی ہم خداوند سے پھر اس کا فضل اور اس کا حوصلہ مانگیں گے،
اور وہ ہمیں عطا کرے گا، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے کہ ہم کل بھی جو کریں گے اس میں بھی ہم مبارک ہوں گے، کیونکہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اس کا کلام اور اس کی برکت ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ جب ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو انسان ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک ہم کل کی بابت کبھی بھی گھمنڈ نہ کریں۔ آگے لکھا ہے کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ جب ہم کل کی بابت گھمنڈ کرتے ہیں تو خداوند جو کہ آج اور کل پہ اختیار رکھتا ہے، تب وہ کل کو بدل کے رکھ دیتا ہے، اور وہ ایسا بدلتا ہے، ایسا اتھل پتھل کرتا ہے کہ جو بھی ہماری پلاننگز ہوتی ہیں پھر ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ میں نے تو ایسا سوچا تھا، جو ہو گیا ہے ایسا تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ بے شک جب ہمارے ارادوں میں ہمارا خداوند شامل نہیں ہوتا، اس کی مرضی شامل نہیں ہوتی، اور ہر بات ہم اپنی ہی مرضی سے کرے جا رہے ہوتے ہیں، بے شک ان باتوں کی نہ کوئی وقت ہوتی ہے اور نہ ہی ان پلانز میں کسی بھی قسم کی کوئی برکت ہوتی ہے۔ خداوند ان کو پھر پراسپر نہیں کرتا، ان پہ خداوند کا ہاتھ نہیں ہوتا، ان پہ خداوند کی برکت نہیں ہوتی، اسی لیے اس میں پراسپیرٹی نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی بھی اچھی چیز تب تک نہیں ملتی جب تک وہ اوپر سے نہ ملے، جب تک خداوند نہ بخشے۔ ہم ہر بات میں خیال کریں، گھمنڈ نہ کریں بلکہ شکر کریں اور خداوند کے فضل کو مانگیں، تاکہ وہ کام جو ہم کرنے کو جاتے ہیں کل کو وہ ہم کر سکیں اپنے خداوند کی مرضی سے، اگر اس کی مرضی ہو تو۔ دوسری آیت میں لکھا ہے غیر تیری ستائش کرے نہ کہ تیرا ہی منہ، بیگانہ کرے نہ کہ تیرے ہی لب۔ بے شک آج ہم جب بھی کوئی کام کر لیتے ہیں آج کے لیے یا کل کے لیے، ہم اپنے آپ کو بہت ہی سراہتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری جان کیا ہی بہترین کام کیا تو نے، کیا ہی خوبصورت کام کیا تو نے، تیرے ہاتھوں نے کیا زور پایا، تیرے ہاتھوں کی محنت کیا رنگ لائی، کیا کر لیا میں نے۔ بے شک جو بھی کیا ہے وہ سب ہمارے خداوند نے کیا ہے۔ جو بھی ہمت آج ہمارے خداوند ہمیں دیتے ہیں، جو بھی حوصلہ آج ہمارے خداوند ہمیں دیتے ہیں، وہ بے شک ڈیوائن ہے، وہ بے شک جب تک اس سے نہ آئے، جب تک اس کی مرضی نہ ہو نہیں ہو سکتا۔ ہم ہر چیز میں شکر گزاری کریں، ہر چیز میں اپنے خداوند کو یاد کریں اور اسی کی مرضی کو پورا کریں، اور جب اس کی مرضی پوری ہو ہمارے ہاتھوں سے تو ہم اس کا شکر کریں، کیونکہ وہ سب اسی کی مرضی تھی اور وہ سب اسی کا دیا ہوا حوصلہ اور ہمت تھی جس سے ہم نے وہ کام کر لیا۔ ہمارے اپنے ہی رب ہماری ستائش نہ کریں بلکہ دوسرے جب اس کام کو دیکھیں تو وہ ستائش کریں اور کہیں کہ بے شک یہ خداوند کا بیٹا یا خداوند کی بیٹی ہے، بے شک اس کا خداوند اس کے ساتھ ہے۔ غیر قومی بھی سنیں اور وہ بھی دیکھیں، کیونکہ وہ سب جانیں کہ یہ یسوع کو ماننے والے لوگ ہیں، یہ یسوع کو جاننے والے لوگ ہیں۔ وہ ہمارے یسوع کی ستائش کریں تاکہ ہم میں ان کو ہمارا خدا نظر آئے، ہمارا یسوع نظر آئے۔ وہ جب ہمارے کاموں کو دیکھیں، وہ جب ہمارے بڑے کاموں کو دیکھیں جو ہمارے ہاتھ سے ہوئے ہوں، جس میں پیچھے ہمارے خداوند کا ہاتھ ہو، تو وہ ہماری ستائش کم بلکہ ہمارے خداوند کی ستائش کرے اور کہیں کہ بے شک ان کا خداوند ان کے ساتھ ہے، بے شک فیور ان کے ساتھ ہے، کیونکہ جب تک خداوند نہ دے ہمیں انسان کی نظر میں بھی فیور نہیں مل سکتی، اور جب ہمارے خداوند کا فضل، اس کا مسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم خداوند کی نظر میں بھی فیور پاتے ہیں اور وہ ہمیں انسان کی نظر میں بھی فیور دیتا ہے، اور جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں اور اس کی مدد سے اور اس کی مرضی سے کرتے ہیں اور دعا میں رکھ کے کرتے ہیں، بے شک وہ ہمیں اس کے لیے فیور دیتا ہے۔ خداوند ہماری بیجا خواہشوں کو بھلے پورا نہ کرے، کیونکہ بے شک آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اس میں ہماری بھلائی نہ ہو، لیکن جو ہماری ضروریات ہیں، بے شک اسرائیل کا قدوس ہماری ضروریات کو پورا کرنا جانتا ہے، وہ ہمیں اپنے اچھے خزانے سے دیتا ہے، وہ جو آسمان اور زمین کا خالق ہے ہمیں بخش دیتا ہے، جو بھی ہم اس سے مانگتے ہیں دل سے، نیت سے مانگتے ہیں اور اچھی نیت سے مانگتے ہیں اور اس کو کرنے کا
اچھا جو ہے ہمارے نظر میں جو ہے نظریہ ہوتا ہے، سو بے شک خداوند ان دعاؤں کو سنتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تو خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی ساری مرادیں پوری کرے گا۔ سو بے شک ہمارا خداوند ہمارے دل کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ بے شک ہمارا خداوند جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو ہمیں دیتا ہے، جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو پاتے ہیں۔ سو آج خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے، اور جب بھی ہم کچھ بھی پائیں یا کل کی بات کریں تو ہم اپنے خداوند کا شکر کریں، اور ہم اپنے خداوند کے ساتھ رہتے ہوئے وہ چیز مانگیں، سو ہمارا خداوند اس میں ہمیں برکت دے، اور سارا جلال ہمارے خداوند کے نام کو ہو، آمین۔